بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابتلا ایک شرف ہے، اس لیے خاصان حق اس میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ اپنے کاموں میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو خوف خدا رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جاؤ تو عابد ہوگا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تو مسلمان ہوگا۔ انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے اس سے کوپی جانا فضل ترین جہاد ہے۔ انسان اعمال میں تو آزاد ہے مگر اس کی آزادی لامحدود نہیں، اس لیے اس کے اختیار میں کچھ جبر بھی نہیں۔ ایک گناہ بہت سے اور ہزار اطاعت قلیل ہے۔ بے حسد اقتدار بربادی اور نکتہ چینی بدغیبی ہے۔ تغیر احساس کائنات ہے، پانی کہیں سحاب بن رہا ہے، کہیں موتی اور کہیں آنسو، نور ظلمت میں بدل جا رہا ہے اور ظلمت نور میں۔ توبہ کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جو بغیر قبیلے کے عزت اور بغیر حکومت کے ہیبت چاہے، اسے چاہیے کہ خدا کی نافرمانی کی ذلت سے نکل جائے، اللہ کی فرما برداری میں آ جائے۔ جو زبان پہ قابو نہیں رکھے گا وہ پشیمان ہوگا۔ جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گنہگار ہے، اور جو مصیبت پر ندامت کا اظہار کرے وہ فرما بردار ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی کسی چیز پر موجود ہے اور کسی شے پر سے قائم ہے، وہ کافر ہے۔ جھوٹے میں مروت نہیں ہوتی، حاسد میں خوشی نہیں ہوتی، غمگین میں بھائی چارہ نہیں ہوتا، اور بد خلق کے لیے سرداری نہیں ہوتی۔ خود کو ممنوع کاموں سے بچاؤ اور جو کچھ قسمت میں ہو اس پر راضی رہو۔ خوشامدی لوگ تیرے لیے تکبر کا بیج ہیں۔ دل کی آنکھ عبادت سے کھلتی ہے، اس کی رسائی لامکان تک ہے، اور کائنات کا کوئی راز اس سے پناہ نہیں۔ دوسروں کے مال کے حرص نہ کرنا سخاوت ہے۔ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغولیت کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائے۔ صبح کو عزت حاصل کرنے کے لیے بازار ضرور جایا کرو، یعنی تجارت کیا کرو۔ منافقت کی دوستی سے کھلم کھلا عداوت کہیں بہتر ہے۔ شکایت کا ترک کرنا صبر ہے۔ بسیار خواری اور فاقہ کشی دونوں عبادت میں رکاوٹ کا باعث ہیں۔ خدا کی رحمت کرے اس بندے پر جو پارسا ہو اور لوگوں سے سوال نہ کرے۔ نفس خدا کا دشمن ہے، اس لیے اپنے نفس کا دشمن خدا کا دوست ہے۔ عالموں کا فکرہ اختیاری ہوتا ہے اور جاہلوں کا فکرہ اضطراری۔ سب سے بہتر جہاد یہ ہے کہ تو انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے غصے کو پی جائے اور بدلہ نہ لے۔ آزمائش ایک شرط ہے جس سے بندگان حق نواز جاتے ہیں۔ بلا کا نزول ہلاکت ہی کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہمارا دین سرپا ادب ہے اور اس کو ملحوظ نہ رکھے حرمہ نصیب ہے۔ دوسروں کے مال کا لالچ نہ کرنا بھی سخاوت ہے۔ دل کی آنکھ عبادت سے کھلتی ہے، اس کی روحانی امکان تک ہے، اور کائنات کا کوئی راز اس سے پناہ نہیں۔ حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تیرے دل کے اندر ہے، اگر تو اس کو ایک کھلے طباق میں رکھ کر بازار کا گشت لگائے تو اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس سے اس طرح کا اشکار کرنے میں تجھے شرم آئے۔ انسان کے پاس ایک ایسی قوت بھی ہے جو مستقبل میں جھانک سکتی ہے۔ یہ اس وقت بیدار ہوتی ہے جب حواس خمسہ سو رہے ہوں اور دماغ مشاہدات کے مداخلت سے آزاد ہو۔ جو اللہ سے انس رکھتا ہے اس کو لوگوں سے وحشت ہوتی ہے۔
بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور بہت سی ایسی عبادت ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ متا مغروری گنہگار ہوتا ہے، گنہگار خادم متا ہوتا ہے۔ آدمی کی نیک بختی اس میں بھی ہے کہ اس کا دشمن عقل مند ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا زائد یہ ہے کہ لوگوں کی ملاقات سے کنارہ کش ہو جائے۔ فضیلت اگرچہ جماعت میں ہے لیکن سلامتی گوشہ نشین میں ہے۔ مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ غذا سے جسم کو اور قناعت سے روح کو راحت ملتی ہے۔ کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کرو۔ گناہ ناسور ہے، اگر ترک نہ کرو تو برابر بڑھتا رہے گا۔ کسی برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، ممکن ہے اسی سے خدا ناراض ہو جائے۔ فاجر سے محبت مت رکھ، تجھ پر فجور غائب آ جائے گا۔ جو بروں کی صحبت اختیار کرتا ہے سلامت نہیں رہتا، جو بری جگہ جاتا ہے مستحیم ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا شرمندگی اٹھاتا ہے۔ جس نے اللہ کو جان لیا وہ سوائے اللہ سب سے علیحدہ ہو گیا۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ اگر آپ کو اچھے لگے ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔